مساجد مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد مدینہ، یہ مضمون کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایت مع مکہ مدینے کی زیارتیں صفحہ 295 تا 321 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مساجد مدینہ پڑھ یا سن لے اسے مکہ مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چند مساجد مدینہ کا ذکر خیر۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں متعدد ایسی مساجد ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ حصول برکت کے لیے چند کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ زائرین عاشقین انہیں تلاش کر کے جہاں جہاں مسجدیں ملیں وہاں نفلیں پڑھیں، اور جہاں آثار نہ پائیں وہاں بنگاہ حسرت فضاؤں کی زیارت کر کے برکت حاصل کریں، اور وہاں دعائیں مانگیں کہ جہاں جہاں سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق و مستی میں ڈوب کر کتنی پیاری بات کہی ہے کہ ارباب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان یعنی مکہ مدینے کے پہاڑوں اور وادیوں میں اثر جمال محمدی اور ظہور کمال احمدی سے کس قدر نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ بے شک اس کا سبب یہی ہے کہ ان تمام جگہوں میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں جس پر نظر مبارک نہ پڑی ہو اور وہ دیدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب نہ ہوا ہو۔ آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، مسجد قباء۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ مسجد النبوی شریف سے درمیانی چال سے چل کر تقریباً 40 منٹ میں عاشقان رسول مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ عمرے کا ثواب۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ فاروق اعظم اور قباء۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد قباء میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر یہ مسجد دور دراز علاقے میں ہوتی تب بھی ہم اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے ہم ضرور سفر کرتے۔ عبداللہ بن عمر اور قباء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر ہفتے مسجد قباء میں حاضر ہوتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، مسجد فدیق۔ یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مشرقی جانب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
جب لشکر اسلام نے بنی نزیر کا محاصرہ کیا تھا اس وقت شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خیمہ یہیں لگایا گیا تھا، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 دن نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ اس کی یادگار میں یہ مسجد بنائی گئی۔ بعض لوگ غلط فہمی کے سبب اس کو مسجد شمس کہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، 5 یعنی 7 مساجد۔ مدینہ طیبہ کے شمال مغربی طرف صلعہ پہاڑ کے دامن میں 5 مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مساجد ہوا کرتی تھیں۔ عربی میں 7 کو 7 کہتے ہیں، لہذا یہ علاقہ 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب 5 مسجدیں رہ گئی ہیں اور عربی میں 5 کو 5 کہتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ مقام 5 مساجد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک مسجد بنام مسجد الفتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الفتح کے مقام پر پیر منگل بدھ 3 دن مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے دعا فرمائی۔ تیسرے دن ظہر و عصر کے درمیان فتح کی بشارت ملی اور ایسی فتح کامل حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ کفار مغلوب یعنی دبے ہوئے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے مشکل پیش آتی ہے تو مسجد فتح میں جا کر دعا مانگتا ہوں تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مسجد الفتح کے علاوہ دیگر 6 مسجدوں کے نام یہ ہیں: مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ 2، مسجد عمر بن خطاب۔ نمبر 3، مسجد علی رضی اللہ عنہ، ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 4، مسجد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی، اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1329 ہجری 1911 عیسوی کے بعد بنائی گئی ہے۔ 5، مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ 6، مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4، مسجد غمامہ۔ مکہ مکرمہ یا جدہ شریف سے جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو مسجد النبوی شریف آنے سے قبل اونچے قبوں یعنی گنبدوں والی ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد آتی ہے، یہی مسجد غمامہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اس مقام پر کھلے میدان میں ادا فرمائی ہے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ دعا فرماتے ہی بادل گھر گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ بادل کو عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اسے اب مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ یہاں کھلا میدان تھا۔ پہلی صدی کے مجدد امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروا دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5، مسجد اجابہ۔ یہ مسجد مبارک مدینہ منورہ کی قدیم ترین 9 مساجد میں سے ایک ہے، جو کہ شارع ملک فیصل یعنی پرانا نام شارع 60 یا پہلے طریق دائری راؤنڈ اباؤٹ پر جنت البقیع کے شمال مشرقی جانب شارع 60 اور شارع ملک عبدالعزیز کے چوک کی الٹی طرف واقع ہے۔ اس مقام پر ایک بار ہمارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور 3 دعائیں فرمائیں، ان میں سے 2 قبول ہوئیں اور 1 سے روک دیا گیا۔ وہ 3 دعائیں یہ تھیں: نمبر 1، یا اللہ میری امت قحط سالی کے سبب ہلاک نہ ہو، قبول ہوئی۔ 2، یا اللہ میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو، قبول ہوئی۔ 3، یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، روک دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6، مسجد سقیہ۔
یہ مسجد شریف عجائب گھر کے قریب مدینہ منورہ کے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں ہے۔ مسجد سقیہ اس تاریخی مقام پر بنائی گئی تھی جہاں یہ ایمان افروز واقعہ ہوا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہم مدینہ طیبہ سے نکلے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حرۃ السقیہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر اہالیان مدینہ با سکینہ کے لیے اس طرح خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اے اللہ پاک، ابراہیم تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے مد اور سا یہ دو پیمانوں کے نام ہیں، ان میں اہل مکہ کی نسبت 2 گنا برکت عطا فرما۔ 7 مسجد سجدہ۔ مسجد سجدہ اس مقدس مقام پر واقع ہے جہاں ایک مشہور واقعہ ہوا تھا۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 496 پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے جواباً اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ بطور یادگار اس مقام پر انوار پر مسجد سجدہ بنا دی گئی تھی۔ آج کل وہ جدید تعمیر کے ساتھ موجود تو ہے، مگر وہاں آویزاں تختی پر مسجد ابو ذر لکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 8 مسجد زباب یا مسجد رایا۔ ثنیۃ الوداع سے جبل احد کی طرف جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر مدینہ منورہ سے شمال یعنی نارتھ کی طرف زباب نامی پہاڑ پر غزوہ تبوک سے واپسی پر یا بعض روایات کے مطابق غزوہ خندق کے موقع پر سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ کا خیمہ شریف نصب کیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل زباب پر نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ اس مبارک پہاڑ پر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بطور یادگار ایک مسجد بنائی جسے مسجد زباب یا مسجد رایا کہا جاتا ہے۔ اسے ماضی میں مسجد قرین اور مسجد زاویہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 9 مسجد عینین۔ یہ مسجد شریف مزار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دروازے مبارکہ کے سامنے جانب قبلہ واقع پہاڑ جبل الرماتا پر واقع تھی۔ احد کے دن لشکر اسلام کے تیر انداز اس پر کھڑے تھے۔ کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی مقام پر برچھی لگی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مع صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں مسلح نماز ادا فرمائی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10 مسجد مشربہ ام ابراہیم۔ یہ مسجد شریف حرہ شرقیہ کے قریب نخلستان یعنی کھجور کے باغ میں واقع تھی۔ مشربہ یعنی باغ اور ام ابراہیم سے مراد ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ انہی کا باغ تھا اور حقیقی مدنی منع عاشقان رسول کی آنکھوں کے تارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلارے حضرت ابراہیم
رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت یہیں ہوئی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آج کل یہ مقدس مشربہ یعنی مبارک باغ قبرستان بنا ہوا ہے۔ قبرستان کے درمیان ایک چھوٹی سی قدیم مسجد ہے جس کے صحن میں ایک نہایت ہی خستہ حال کنواں ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے، مجھے جب بھی داخلے میں کامیابی ملی میں نے اس مسجد میں تدفین کا سامان پایا ہے۔ موجودہ 4 دیواری کے باہر پرانی طرز کی ایک بغیر چھت کی مسجد بنا دی گئی ہے۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں، اصل مسجد شریف مشربہ یعنی باغ شریف کے اندر ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 مسجد بنی قریظہ، یہ مسجد شریف حرہ شرقیہ کے پاس مسجد شمس سے کافی فاصلے پر جانب مشرق یعنی ایسٹ مسجد فدیق اور مشربہ ام ابراہیم کے درمیان واقع تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران اس مسجد کو نماز کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق مسجد بنی قریظہ اس مقدس مقام پر بنائی گئی تھی جہاں 5 ہجری 627 عیسوی میں غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر محبوب رب عرش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سائبان نصب کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قریب ہی ایک خاتون کا گھر تھا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے توسیع کے دوران اس مبارک مکان کو بھی مسجد شریف میں شامل کر لیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 مسجد النور، ایک بار حضرت اسید بن حضیر، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہما دونوں درباری رسالت سے کافی رات گزرنے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اندھیری رات میں جب راستہ نظر نہیں آیا تو اچانک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی لاٹھی روشن ہو گئی اور یہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی لاٹھی شریف کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جدھر دونوں صحابی جدا ہوئے تھے وہاں یعنی مسجد النبوی شریف کے شمال مشرقی حصے میں جنت البقیع کے اس پار جہاں قبیلہ بنی عبد الاشہل آباد تھا، 1 صدی ہجری کے مجدد امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مسجد النور تعمیر کروائی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 مسجد فسح، جبل احد کے دامن میں شعب جرار کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ غزوہ احد کے مشہور و معروف کمسن مجاہد حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند نمازیں ادا کی تھیں۔ مطری کے قول کے مطابق ظہر و عصر کی نماز یہاں ادا فرمائی تھیں۔ بعض مورخین کے نزدیک غزوہ احد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم ہائے مبارکہ یہاں دھوئے گئے تھے، اس لیے یہ مسجد غسل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ سگے مدینہ عفی عنہ نے بہت سال پہلے اس مقام پر مسجد کا ایک کھنڈر دیکھا تھا جس کے گرد لوہے کے خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ غالباً یہ مسجد فسح ہی تھی۔ یہ ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ کی یادگار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 مسجد بنی ظفر یا مسجد بغلا، جنت البقیع کے شرقی جانب یعنی ایسٹ میں حرہ شرقیہ کی طرف اوس نامی قبیلے کی ایک شاخ قبیلہ بنی ظفر آباد تھا۔ یہ مسجد بنی ظفر وہاں تھی۔ اسے مسجد بغلا یعنی خچر والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر تشریف فرما ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت سنی تھی اور اس قدر روئے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ وہ چٹان مبارک تبرکن مسجد میں رکھی گئی تھی۔ عاشقان رسول اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بے اولاد عورتیں اس پر بیٹھ کر دعا کرتیں تو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جاتی تھیں۔ وہاں اور بھی تبرکات تھے، جن میں ایک پتھر شریف پر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے خچر کے سم یعنی کھر مبارک کا نشان تھا۔ ایک پتھر منور پر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنی مبارک اور مقدس انگلیوں کے نشانات تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 مسجد مائدہ۔ مسجد بنی ظفر کے قریب ہی مسجد مائدہ واقع تھی۔ منقول ہے یہ اسی مقام پر بنی تھی جسے سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور جس جگہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑیاں گاڑ کر اپنی چادر تان کر سائبان کھڑا کیا تھا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ہمراہ وہاں تشریف لائے تھے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس مقام پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے جنت سے 5 پیالوں میں کھانا نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مسجد 5 پیالہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں عاشقان رسول نے بطور یادگار گنبد بنائے تھے۔ 1400 ہجری میں سگے مدینہ عفیہ عنہ نے اس مقدس مقام کے کھنڈر کی زیارت کی تھی۔ گنبد وغیرہ موجود نہیں تھے۔ عاشقان رسول کے لیے ان فضاؤں کی زیارت کر کے عشق رسول میں دل جلانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 مسجد بنی حرام۔ یہ مسجد شریف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اسی مکان عالی شان کی جگہ پر عاشق رسول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی، جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ نمبر 1، ایک بکری میں بہت سارے، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیٹ بھر گیا تھا۔ 2، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیوں پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو بکری زندہ ہو گئی تھی۔ 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے فوت شدہ 2 مدنی منع سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے زندہ ہو گئے تھے۔ اسی مکان عظیم الشان میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ یہ مسجد شریف مسجد النبوی شریف سے 5 مساجد جاتے ہوئے السیح کے علاقے میں سڑک کے سیدھے ہاتھ پر اس بستی کے اندر واقع ہے جو کہ جبل سلعہ کے دامن میں آباد ہے۔ 1409 ہجری میں قدیم بنیادوں پر یہاں شاندار مسجد بنا دی گئی ہے، مگر باہر ملکوں سے آئے ہوئے حجاج و معتمرین اکثر اس کے دیدار سے محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ اسے آبادی کے اندر جا کر تلاش کرنا دشوار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 مسجد شیخین۔ مسجد النبوی شریف سے مزار حمزہ رضی اللہ عنہ پر جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر دور ہی سے یہ مسجد شریف نظر آ جاتی ہے۔ اس مبارک مقام کو بہت ساری مدنی نسبتیں حاصل ہیں، مثلا نمبر 1، غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہلا پڑاؤ فرمایا اور رات کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ 2، یہاں آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ 3، اسی جگہ جس میں پر انوار پر ہتھیار اور زرہیں سجائی تھیں۔ 4، یہاں جنگی تیاریوں کا معائنہ اور مجاہدین کا انتخاب فرمایا تھا اور کئی مدنی منوں کو واپس لوٹایا تھا۔ 5، یہی مدنی منع حضرت رافع رضی اللہ عنہ بڑے نظر آنے کے لیے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے تھے تو بارگاہ رحمت سے اجازت مل گئی تھی۔ اس پر ایک اور مدنی منع سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر دونوں میں کشتی ہوئی اور سمورہ غالب آ گئے تھے اور ساتھ چلنے کی اجازت پا گئے تھے۔
اس مسجد شریف کو مسجد الشیخین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بوڑھے اندھے یہودی اور اندھی یہودن بڑھیا کے جدا جدا دو قلعے تھے۔ بوڑھے کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آبادی دو بوڑھوں کے سبب الشیخین کے نام سے مشہور تھی۔ اس مسجد شریف کے اور بھی نام ہیں۔ نمبر 1 مسجد درع، 2 مسجد بداعی، مسجد بداعی، اور 3 مسجد عدوی۔ آج کل اوقاف مدینہ کی طرف سے جدید طرز پر تعمیر کر کے اس کا نام مسجد خیر رکھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 مسجد مستراح، یہ مسجد شریف مسجد شیخین سے تھوڑے ہی فاصلے پر احد شریف کی طرف جاتے ہوئے عین سڑک پر واقع ہے۔ ابتدائی اسلام میں اسے مسجد بنی حارثہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں قبیلہ بنی حارثہ اوسی آباد تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی حارث بن سعد بن عبید الحارثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مسجد میں نماز ادا فرمائی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی پر یہاں تھوڑی دیر استراحت یعنی آرام فرمایا تھا، اسی لیے اسے مسجد مستراح کہا جاتا ہے۔ آج کل یہاں عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 مسجد مصباح یا مسجد بنی انیف، یہ مسجد شریف مسجد قباء کے سامنے والے علاقے میں واقع ہے۔ مسجد قباء کے سامنے سروس روڈ پر آبادی کے اندر کی طرف داخل ہوں تو آگے چل کے مستودعات الغسان کے فوراً بعد ایک خستہ حال مسجد شریف کی غیر مسقف یعنی بغیر چھت کے 4 دیواری نظر آتی تھی، جس کے اطراف میں ملبے کا ڈھیر بھی دیکھا گیا ہے۔ خدا جانے تا دم تحریر وہ مسجد شریف کس حال میں ہے۔ قبیلہ بنی انیف کے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو کر سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ شریف سے آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آخر کار ان کی مراد بر آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصورت ہجرت تشریف آوری ہو گئی۔ اسی مقام پر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلی نماز فجر ادا فرمائی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 مسجد بنی زریق، بیت عقبہ اول میں ایمان لانے کے بعد حضرت ابو رافع بن مالک زریق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ورود مسعود سے قبل ہی یہ مسجد شریف بنا لی تھی، اور ایمان لانے والے حضرات وہاں نماز پڑھتے اور ابو رافع بن مالک زریق رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے اس وقت تک کا نازل شدہ قرآن کریم کا جو حصہ عنایت ہوا تھا اس کی تلاوت کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ مسجد زریق مسجد غمامہ اور موجودہ کورٹ کے درمیانی حصے میں کسی جگہ پر واقع تھی۔ عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہاں کی فضاؤں کو نگاہوں سے چوم کر برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 مسجد کتیبہ، مدینہ منورہ کے اولین انصاری صحابی حضرت ابو رافع بن مالک زریق رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ مبارک لاش کی آپ رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان ہی میں تدفین کی گئی۔ بعد میں خاندان والوں نے اس مکان برکت نشان پر اس طرح مسجد تعمیر کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پرانوار صحن میں آ گیا۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم کا مشہور سلسلہ طریقت سنوسیہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد سے جاری ہوا ہے۔ اس مسجد شریف کے قریب عثمانیوں یعنی ترکوں نے عارضی فوجی باریکیں بنائی ہوئی تھیں۔ چونکہ عربی میں فوجی بٹالین یا یونٹ کو کتیبہ کہتے ہیں، اس لیے وہ علاقہ کتیبہ کہلانے لگا، اور اسی وجہ سے اس مسجد شریف کو مسجد الکتیبہ کہا جانے لگا۔ یہ مسجد مع ایک قدیم مینار اس تحریر سے چند سال قبل تک باقی تھی۔ 5 وقتہ نمازوں کی بھی ترکیب تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 مسجد بنی دینار،
امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں خاندان بنی دینار بن النجار کی ایک خاتون سے شادی فرمائی۔ ایک بار انہوں نے سرکاری نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کی اور تشریف لا کر نماز ادا کر کے گھر کو منور کرنے کی التجا کی۔ شرف قبولیت سے سرفرازی ملی اور وہاں قدم رنجا فرما کر شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اسی مکان عالی شان پر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بطور یادگار مسجد بنی دینار بنوائی۔ بعد میں علاقہ بنی دینار میں دھوبیوں کی آبادی ہو گئی، وہاں دھوبی گارڈ بن گئے، جس سے وہ محلہ علاقہ غسالین مشہور ہوا اور یہ مسجد غسالین کہلانے لگی۔ آج کل اسے مسجد مغیثلہ کہتے ہیں۔ اس مسجد شریف کا نیا محل وقوع یعنی پتہ محلۃ المالحہ مدرسہ عسکریہ کے پیچھے آبادی میں تقریباً آدھا کلومیٹر اندر کی طرف ہے۔ اب اس تاریخی متبرک مسجد کے قریب جدید سہولتوں سے آراستہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مسجد کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے اور اس کی اصل حیثیت پر گمنامی کی دھندلاہٹ چھا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23 مسجد مینارتین حضرت حرام بن سعد بن محیصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ عاشقان رسول نے بطور یادگار یہاں مسجد مینارتین تعمیر فرمائی۔ اس کا پتہ یہ ہے، مسجد النبوی شریف سے شارع عنبریہ قدیم نام شارع مکہ سے ہو کر وادی عتیق کی طرف جائیں تو تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر پیٹرول پمپ آئے گا۔ اس سے تھوڑا سا آگے سیدھے ہاتھ پر ایک کھلا میدان ہے جہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے جسے مسجد مینارتین ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مری ہوئی بکری، یہ مشہور واقعہ بھی مسجد مینارتین والے مقام کی طرف گزرتے ہوئے ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ اسی مقام سے گزرے تھے۔ اچانک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ایک مردہ بکری پر پڑی جس سے بدبو آ رہی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ناک پر کپڑے ڈال لیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بکری کا اپنے مالک پر کیا اثر دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا اثر دکھا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے سامنے یہ دنیا اس سے بھی ہلکی ہے جتنا یہ بکری اپنے مالک کے لیے ہلکی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 مسجد جمعہ، یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مسجد النبوی شریف کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر آتی ہے۔ ہجرت مبارکہ کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام علیہم رضوان عازم مدینہ ہوئے، اور یہ جلوس مبارک جب بنی سالم کے علاقے سے گزرا تو مقامی حضرات نے کچھ دیر اپنے یہاں قیام کی التجا کی، جو منظور کر لی گئی۔ اسی دوران نماز جمعہ کا وقت آ گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ با جماعت پہلی نماز جمعۃ المبارک ادا فرمائی۔ جہاں نماز ادا کی گئی وہاں باقاعدہ مسجد بنا لی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 مسجد معراس، یہ مسجد شریف میقات اہل مدینہ ذوالحلیفہ کے قبلے کی جانب ہوا کرتی تھی۔ یہ اس مقدس جگہ پر واقع تھی جہاں شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے واپسی پر رات گزاری تھی اور آرام فرمایا تھا۔ اب اس مسجد مبارک کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 مسجد ذوالحلیفہ، یہ مسجد شریف مسجد النبوی شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل یہ مقام بیر علی یا ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اہل مدینہ منورہ کی میقات ہے۔
مسجد ذوالحلیفہ کا پرانا نام مسجد شجرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے شجرہ کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے مدینے آتے، اور جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف فرما ہوتے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے بیچ میں نماز ادا کرتے تھے، وہیں رات بھر قیام رہتا یہاں تک کہ صبح ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول غیب دان آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے، جس وقت ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں مسجد میں 2 رکعت پڑھیں۔ اب یہاں بنام مسجد ذوالحلیفہ ایک عالی شان مسجد قائم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 27 مسجد قبلتین، یہ مبارک مسجد الحرۃ الوبرہ یعنی الحرۃ الغربیہ کے وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے۔ مساجد خمسہ بھی وہیں قریب ہی واقع ہیں۔ بیر روما یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے اس مسجد کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی۔ یہ مسجد مقدس بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ ہجرت کے 17ویں مہینے 15 رجب المرجب 2 ہجری جنوری 625 عیسوی بروز شنبہ یعنی ہفتے کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ابھی ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ بقیہ 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی، اس وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہوا۔ بطور یادگار عاشقان رسول نے بیت المقدس کی طرف دیوار میں قبلے کا نشان بنا دیا تھا اور اس میں آیات تحویل قبلہ نقش کر دی تھیں۔ عاشقین زائرین اس نشان کو بھی مس کر کے برکت حاصل کرتے تھے۔ اب وہ دیوار شریف ہٹا دی گئی ہے اور صدر دروازے کی جانب چھت پر قبلہ اول کی سمت کے اظہار کے لیے اب وہ دیوار شریف ہٹا دی گئی ہے اور صدر دروازے کی جانب چھت پر قبلہ اول کی سمت کے اظہار کے لیے مصلی کا نقش بنا دیا گیا ہے۔